رب تبارک و تعالی نے انسان کو 3 زندگیاں عطا کی ہیں۔ ایک زندگی دنیا کی، ایک زندگی عالم برزخ کی، اور ایک زندگی آخرت کی۔ پہلی زندگی اور دوسری زندگی دونوں ختم ہونے والی ہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کو اچھا بنا لے یا برا بنا لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اتنا پاور اور اتنی طاقت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس کو عطا کی ہوئی ہے۔ پاکیزگی والی زندگی یا پلیدگی والی زندگی کس کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن پلیدگی والی زندگی کو اگر وہ اپناتا ہے تو رب تبارک و تعالی نے آگاہ فرما دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا والی زندگی جو ہے جس میں پلیدگی کی طرف جا رہی ہے انسانیت، اس کے بارے میں بتایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیاوی زندگی یہ تو ایک دھوکے کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، کھیل کود تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت کی زندگی جو ہے اصل زندگی وہ ہے اور وہی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ۔ یہ ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اور آخرت سے جو ہمیشہ کی زندگی، بڑی اہمیت والی زندگی ملنے والی ہے، اس کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور بس دنیا کی طرف، دنیا کی چمک دمک کی طرف، دنیا کی دولت کی طرف یہ دوڑ لگا کر کے اپنی آخرت والی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کی 4 دکانیں ہو گئیں، اس کی 5 فیکٹریاں ہو گئیں، اس نے سود کا کام کیا، دیکھو کتنی ترقی کر گیا، اب اس کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر کے یہ بھی اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کی مشابہت کرو گے تمہارا بھی حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر پلیدگی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رب العالمین نے یہ ہدایات دے دیں، اور دوسری زندگی جو بڑی پاکیزہ زندگی ہے اس کے لیے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں جو بھی اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرتے رہیں گے، رب کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کثرت سے انجام دیے جا رہے ہیں، تو رب العالمین فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم ان کو بڑی پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، پلیدگی سے نکال دیں گے، کوئی عیب نہیں ہوگا، وہ زندگی آخرت کی جو ملنے والی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہو جائے گی، بلکہ دنیاوی زندگی بھی ہم ان کی پاکیزہ بنا دیں گے۔ دونوں زندگیاں جب دنیاوی زندگی پاکیزہ ہو جائے اور آخرت والی زندگی پاکیزہ ہو جائے تو اس کے درمیان میں عالم برزخ والی جو زندگی ہے وہ پتہ نہیں کتنی صدیوں لمبی ہو، لیکن وہاں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ کب؟ جب انسان اپنی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنانے کی کوشش کرے اور اسی کی بدولت اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی اس کی بڑی پاکیزہ بنا دے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کا عمل اتنا چاہے نہ بھی ہو، لیکن ہم اس سے زیادہ بڑا چڑھا کر کے ان کو اجر و ثواب سے مالا مال کریں گے۔ یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی۔ تو کیا ہی اچھا ہو میں بھی اور آپ بھی
ہم ذرا پاکیزہ زندگی اپنی دنیاوی بھی پاکیزہ زندگی بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں، جدوجہد کر لیں، کوشش کر لیں، ذرا تھوڑی سی دوڑ لگا لیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے ذرا ایک دوسرے سے نیکیوں کے اندر آگے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اور عالم برزخ کی زندگی بھی خوشیوں والی ہو جائے گی۔